السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں ماہ شعبان معظم اختتام پذیر ہونے کو ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے۔ جب ماہ رمضان ہم پر سایہ فگن ہو جائے تو ہمیں اس ماہ میں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، اپنے آپ کو درست کر لینا چاہیے۔ شعبان کے آخر میں جو خطبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس خطبے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت کو بیان فرمایا، تاکہ پہلے سے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ رمضان المبارک کی جب آمد ہوگی، ہم پر سایہ فگن ہوگا، تو سب سے پہلے ہم پر یہ لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا، جس طرح تو نے یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرمایا ہے اور ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس ماہ میں اپنی بخشش کا سامان تیار کریں۔ رمضان مبارک جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، یہ ماہ ہم پر سایہ فگن ہو، تو ہم اس میں روزے بھی رکھتے ہیں، تراویح بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن غور کرنا چاہیے روزے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مقدس کلام میں فرماتا ہے، اے بندو تم پر، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تمہارے اندر تقویٰ پیدا کیا جائے۔ تقویٰ کیسے پیدا ہوگا؟ ہم غور کریں، روزے کی حالت میں نہ ہم کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، جبکہ کھانا بھی حلال ہے، پانی بھی حلال ہے۔ جب پوچھا جائے گا کیوں کھانا نہیں کھاتے، کیوں پانی نہیں پیتے، جواب آتا ہے اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم نہ کھانا کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا، روزے کی حالت میں نہ کھانا ہم کھاتے ہیں نہ پانی پیتے ہیں، حلال ہونے کے باوجود بھی ہم اس سے رکے رہتے ہیں، کیونکہ رحمان کا حکم ہے، خالق کائنات کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے، حلال چیزوں کو تو ہم چھوڑ رہے ہیں، کیا ہم حرام چیزوں کو ہم نے چھوڑ دیا؟ اس بات پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، اس طرف بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے۔ حلال چیزیں تو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن حرام چیزیں ہم چھوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ جھوٹ بولنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ نے ان چیزوں سے بھی ہمیں رکے رہنے کا حکم دیا، لیکن ہم ان چیزوں سے بعد نہیں آتے۔ اگر ہم حلال چیزیں چھوڑ دیں گے، حرام چیزیں نہیں چھوڑ دیں گے، تو ہمارا روزہ کامل نہیں ہوگا، ہمارے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوگا، ہم تقوی کی اعلیٰ منزل ہمیں حاصل نہیں ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو، تقوی کی منزل ہمیں حاصل ہو اور ہمارا روزہ کامل ہو جائے، تو ہمارا رمضان خیر کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے۔ تو ہم جہاں اللہ کے حکم پر حلال چیزیں روزے کی حالت میں ترک کر رہے ہیں، وہیں روزے کی حالت میں ہمیں حرام چیزوں کو بھی ترک کرنا ہوگا۔ ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، ہماری روزے کی حالت میں ہماری زبان سے کبھی غلط الفاظ نہیں نکلیں گے، غلط بات ہم نہیں کریں گے، ہماری نگاہیں کسی غیر محرم پر نہیں پڑیں گی۔ ہمیں اس بات کا خیال کرنا ہوگا اور ہم دھوکہ کسی کو نہیں دیں گے، امانت میں ہم خیانت نہیں کریں گے، کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو اس حالت میں ہم روزہ بسر کریں گے، رمضان المبارک کو بسر کریں گے، تو یقیناً ہمیں تقوی کی منزل حاصل ہو جائے گی اور ہمارا روزہ کامل ہو جائے گا۔ رمضان سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرے گا، اس کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلم لہو رمضان سلمت لہو سنہ، جس کا رمضان سلامتی کے ساتھ گزرا، اس کا سال بھی سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ معزز ناظرین کرام، ہم چاہتے ہیں ہمارا سال سلامتی کے ساتھ گزرے، تو ہمیں رمضان کو سلامتی کے ساتھ بسر کرنا ہوگا، سلامتی کے ساتھ گزارنا ہوگا۔ روزے کی حالت میں جہاں ہم حلال چیزیں ترک کر رہے ہیں، وہیں حرام چیزوں کو ترک کرنا ہوگا۔ یقیناً
رمضان بھی سلامتی سے گزرے گا، اس کی برکت سے سارا سال بھی سلامتی سے گزرے گا۔